حضرات، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں گناہوں میں اس طرح سے ملوث ہو چکے ہیں کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں کل میدان محشر میں سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو آج کا مسلمان کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جھوٹ ہمارے مسلمان بھائی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، غیبت ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چغل خوری ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے آباد کیا ہے، زنا کے اڈوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے آباد کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو جو رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا۔ سرکار کے کردار کو فالو کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے سرکار کے کردار کو فالو نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی قسمت میں ذلت آ چکی ہے، عزت ختم ہو چکی ہے۔ جب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو فالو کرتا تھا، سرکار کے فرامین پر عمل کرتا تھا، اس وقت پوری دنیا میں اس کی عزت ہوا کرتی تھی۔ مگر آج مسلمانوں کو کوئی احساس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر گناہ پر ٹکے رہنا یہ بہت بری بات ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو۔ ہمارا دل پوری طرح سے مردہ ہو چکا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد میں ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس نہیں کرتے، گناہ پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج کے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی زنا کی مووی دیکھتے ہیں، اگر کوئی حرام کاری کرتے ہیں تو اپنے دوستوں میں اس بات کو شیئر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ رات میں نے فلاں مووی دیکھی۔ ایک تو حرام کام کیا، کبیرہ گناہ کیا، اس کے بعد میں اس گناہ کا اظہار کیا۔ اتنا سمجھ لو کہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک تو آپ نے گناہ کیا، اس کے بعد میں آپ دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں نے رات گناہ کیا ہے۔ آپ نے ایک اور گناہ کر لیا، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ خدا کے واسطے قیامت قریب ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، ورنہ بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ ان ربک لشدید العقاب، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ملک الموت آ گئے، ہم مر گئے، قبر میں جائیں گے تو قبر میں رونا پڑے گا، اس کے سوا ہمارے پاس میں اور کوئی آپشن نہیں ہوگا رونے کے سوا۔ بہت زیادہ ہمیں ریگریٹ ہونا پڑے گا، اور ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ کاش جب ہم حیات تھے اس وقت ہم نماز پڑھ لیتے، جب ہم حیات تھے کاش اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیتے، تو آج ہم یہاں پر نہیں روتے، یہاں پر ہم سکون سے رہتے۔ اس وقت ریگریٹ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی ہمارے پاس میں وقت ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ ہر ٹائم توبہ کیا کرو، جیسے ہی آپ گناہ کرو فوراً توبہ کر لیا کرو۔ آپ توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ پسند فرمائے گا، اور اگر آپ گناہ نہیں بھی کرتے ہو اس کے بعد میں بھی آپ توبہ کیا کرو، کیونکہ توبہ کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔
جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں اپنے مریدوں کے درمیان میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے توبہ نہیں کی تھی، میں گناہوں میں ملوث تھا، میں بصرہ کی گلیوں سے نکل رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، ایک حسین خوبصورت لڑکی پردہ اوڑھ کر جا رہی تھی۔ اس کی فقط مجھے آنکھیں نظر آ رہی تھیں، مگر اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ میں اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ملوث ہو گیا، مجھے اس کی آنکھوں سے پیار ہو گیا، میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، وہ لڑکی بولی، اے حسن، تو مسلمان ہے، تو پاگل ہو چکا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو میرا پیچھا کر رہا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، مجھے کسی بات کی شرم نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اپنے مریدین کے درمیان میں، اپنی توبہ کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کس طرح سے توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری سے وہ لڑکی کہنے لگی، اے حسن، میں نے پردہ اوڑھا ہوا ہے، کوئی چیز میری نظر نہیں آ رہی ہے، میرا فیس نہیں دکھ رہا ہے، میرا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے، پھر تجھے میری کس چیز سے پیار ہو گیا؟ حضرت حسن نے کہا، مجھے تیری آنکھوں سے پیار ہو گیا ہے، تیری آنکھوں میں ڈوبنے کا من کرتا ہے، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے، تیری آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت حسن بصری سے وہ لڑکی کہنے لگی، اچھا، تمہیں میری آنکھوں سے پیار ہو چکا ہے، تم یہاں پر ویٹ کرو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری سوچ رہے تھے کہ کوئی اچھا پیغام کوئی اچھا پیغام آئے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں اس لڑکی کی خادمہ میرے پاس میں آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا اور اس پر ایک پردہ ڈلا ہوا تھا۔ جب میں نے پردے کو ہٹایا تو میں حیران ہو گیا، اس پردے میں اس لڑکی کی دونوں آنکھیں موجود تھیں، اور ایک سیٹ سے چاقو رکھا ہوا تھا، اور اس تشت میں ایک خط تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس خط کو پڑھا، اللہ اکبر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، اے حسن، تمہیں میری آنکھوں سے پیار تھا، میں نے تمہیں اپنی آنکھیں دے دی ہیں، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری آنکھیں ایسی ہیں کہ کوئی مسلمان میری آنکھوں کو دیکھ کر گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے، کوئی مسلمان میری آنکھوں کو دیکھ کر دین سے دور جا رہا ہے، اس وجہ سے ان آنکھوں کو میں اپنے جسم میں نہیں رکھ سکتی ہوں، اس وجہ سے میں نے اپنی آنکھوں کو نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور میں کہنے لگا، اے حسن، تو کب توبہ کرے گا؟ اور اسی رات میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور سچے دل سے توبہ کی، روتے رہے پوری رات کہ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میری وجہ سے اس لڑکی نے اپنی دونوں آنکھوں کو نکال دیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ میں اس کا شکریہ ادا کر کے آؤں، اس لڑکی کا، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مجھے رونا کا شرف حاصل ہوا، مجھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، مجھے توبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکی کے گھر پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے، وہ مر چکی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت حسن بصری اور زیادہ روئے، اور حضرت حسن بصری نے توبہ کی۔ جب رات میں سو رہے تھے تو وہ لڑکی خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے، اے حسن، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں جنت میں ہوں، اور میں تم سے کہتی ہوں اب تم لوگوں سے محبت کرنا اور دین کی خدمت کرنا۔ اس کے بعد میں حضرت حسن بصری نے دین کی خدمت کی، اور حضرت حسن بصری نے اتنی زیادہ محنت کی، آج وہ تمام مشائخ کے امام ہیں، آج ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، آج ان کا مقام بہت زیادہ بڑا ہے۔ کس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ سے۔
کس وجہ سے ان کو یہ عظمت ملی ہے؟ توبہ کی وجہ سے۔ تو گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر ٹکے رہنا بہت بری بات ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، تمہیں شہرت عطا فرمائے گا، کیونکہ جو بندے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔